بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دانیال وارث اینڈ ویلکم ٹو ڈبل این انفو۔ ناظرین، جہاں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی اور قرولس عثمان پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنی کامیابیوں کے سفر طے کر رہے ہیں، وہیں 700 سالہ تاریخی کائی قبیلہ بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 براعظموں پر 700 سال حکومت کرنے والے کائی قبیلے کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حکومت ختم ہونے کے بعد کائی قبیلہ اس وقت کہاں ہے اور ترک صدر رجب طیب اردوغان کا اس قبیلے سے کیا تعلق ہے۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ڈبل این انفو پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، کائی ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے وہ شخص جس کے پاس قوت و اقتدار ہو۔ کائی قبیلہ ترک قبائل کی ایک بڑی شاخ ہے جو اوغوز ترک کے 24 قبائل میں سے ایک بڑا قبیلہ تھا۔ 12ویں صدی عیسوی میں تمام ترک قبائل کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے، ان کے پاس نہ کوئی اپنی منزل تھی اور نہ کوئی ٹھکانہ۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آتا تھا وہیں اپنے خیمے گاڑ کر ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ انہی ترک قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ بھی تھا جس کا سردار سلطان شاہ تھا۔ یہ قبیلہ نہ صرف دیگر قبائل سے بڑا تھا بلکہ طاقتور بھی تھا اور اس کو دیگر تمام قبائل پر ممتاز حیثیت بھی حاصل تھی۔ کائی قبیلے کا ذریعہ معاش بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پالنا اور پھر ان کی اون سے کپڑے بنا کر ارد گرد کے تجارتی قافلوں پر فروخت کرنا تھا۔ ناظرین، کائی قبیلہ ایک جنگجو قبیلہ تھا۔ نہ صرف اس قبیلے کے مرد ماہر جنگجو تھے بلکہ عورتیں بھی نہ صرف تلوار اور ڈھال چلانا خوب جانتی تھیں بلکہ تیر بازی میں بھی مردوں سے کم نہ تھیں۔ کائی ایک طرف بے رحم موسموں کے نشانے پر تھے اور دوسری جانب منگولوں اور صلیبیوں سے لڑ رہے تھے۔ ناظرین، ہمت و جرت کی یہ عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا یہ خانہ بدوش قبیلہ جو جاڑے کے بے رحم موسم میں قحط سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک زرخیز چراگاہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مانگ رہا ہوتا ہے، آگے چل کر ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ دیتا ہے جو 800 سال تک قائم رہتی ہے۔ ناظرین، بعض تاریخی مآخذ اور مجموعہ دستاویزات عثمانی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ 11ویں صدی میں منگولوں کے حملوں کی وجہ سے اپنے سردار گندوز الپ کی قیادت میں وسط ایشیا سے ہجرت کر کے اناطولیہ آ گیا تھا جو اس وقت سلجوقی سلطنت کی عملداری میں تھا۔ اناطولیہ پہنچ کر یہ قبیلہ مشرقی اناطولیہ کے شہر اخلاق میں خیمہ زن ہوا۔ اگلے سال اس کے سردار گندوز الپ کی دریائے دجلہ میں ڈوب کر موت ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان شاہ کائی قبیلے کے سردار بنے۔ چند برسوں بعد دریا پار کرتے ہوئے ان کی بھی موت ہو گئی۔ بعد ازاں ان کے بیٹے ارطغرل قبیلے کے سردار بنے جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ناظرین، آج بھی مشرقی اناطولیہ میں کائی قبیلے کے بہت سے آثار اور قبریں ملتی ہیں۔ کائی قبیلہ کا سردار بننے کے بعد ارطغرل اپنے خاندان کے ساتھ ارزنجان چلا گیا جہاں سلاجقہ روم اور خوارزمین کے درمیان جنگ چل رہی تھی۔ ارطغرل کونیا کے سردار علاؤالدین کیقوباد اول سے جا ملا جو سلاجقہ روم کے زوال کے بعد ایک مضبوط سلطنت بنی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاندان تقریباً سن 1229 میں اخلاق سے ہجرت کر کے دریائے دجلہ کو پار کرتے ہوئے کونیا چلا گیا تھا۔ ناظرین، موجودہ ترکی میں صوبہ بلیجک کائی قبیلے کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ دولت عثمانیہ کی عثمانی سلاطین کا شجرہ نسب اسی قبیلے سے جا ملتا ہے۔ کائی قبیلہ کو ترکی میں انتہائی عزت و تکریم حاصل ہے اور نہ صرف ترک عوام بلکہ جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان بھی کائی قبیلہ کے دل دادا ہیں۔ رجب طیب اردوغان نے کائی قبیلے کی باقیات کو بہترین طریقے سے محفوظ رکھا ہے اور کائی قبیلے کے پرچم کو آج بھی اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے جتنی کہ ترکی کے جھنڈے کو۔ یہ لوگ اب نہ تو اپنے اجداد کی طرح خیموں میں رہتے ہیں اور نہ ہی غلہ بانی کرتے ہیں۔
مگر آج بھی یہ لوگ نہ صرف اپنے اجداد کے رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں بلکہ 700 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ قبیلہ آج بھی مشہور زمانہ ڈراموں ارطغرل غازی اور کرولوس عثمان میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور تاریخ نے ایک بار پھر ان کے پرچم کو بلند کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ظلم کے خلاف لڑنے والی قومیں تاریخ کبھی نہیں بلاتی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔